السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میتھس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. حالات جس تیزی سے اور جس ڈگر پہ چل رہے ہیں وہ ذرا سمجھنے والی باتیں ہم سمجھنا چاہیں تو ایک علیحدہ بات ہے. سب سے اہم ایشو جو ہے، جو شانگلہ گلی میں جو میں نے بات کی تھی، وہ اس کی اب تفصیلات ساری سامنے آنا شروع ہو چکی ہیں. تین بڑوں کی، یعنی تین جو بڑے اپنی گھر کے تین بڑے ہیں نا، نواز شریف، شہباز شریف اور مریم صفدر. نہ سیلاب کا ذکر، نہ چلیں اس پہ گفتگو کرتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے اب بھیانک اثرات اب سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور حکومت وقت نے کس طرح عدلیہ کی آزادی کو متاثر کیا ہے اس پہ گفتگو لازمی ہوگی. نیشنل کرائم ایجنسی اور منی لانڈرنگ ایکٹ کیا تعلق ہوا، کیا ہونے جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے اور آپ تک ساری چیزوں کو سامنے لے کر آئیں گے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ دنیا کس ڈگر پہ چل رہی ہے. سب سے پہلی بات جو ہے، جو سب سے بڑے تین بڑوں کی ہے، تین بڑے تو میں نہیں کہتا، تین سیاسی گھر کے تین افراد کی آپس میں ملاقات ہوئی، اور کنٹینیوٹی کا لفظ جو ہے نا، کہ کنٹینیوٹی، تسلسل رہے سسٹم کا. وہ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے پہلے کہی تھیں کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن کا یا ری ایکسٹینشن کا یا ریٹیفیکیشن کا ایشو نہیں ہے. میں آپ کو پہلے دن سے بات کر رہا ہوں. یعنی یہاں ایک ڈرامہ کریٹ کیا گیا، بتایا گیا کہ لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، ایکسٹینشن کی باتیں آ رہی ہیں. نواز شریف کو کوئی ہیرو بنا گئے، وہ ہیرو کا زیرو بن گئے. جب یہ چھانگلہ گلی میں جا کر بیٹھے ہیں، نہ جاپان کے حوالے سے کیا کچھ کر کے آئے ہیں، وہ بات سامنے ڈسکس ہوئی ہے. اور بہت سے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بھی کوئی سرجری کا معاملہ تھا. یہ مجھے نہیں پتا کہ سرجری کا تھا نہیں تھا. میرے پاس میسیجز کچھ دوستوں کے پڑے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ کیا حالات ہیں، اور وہ تو باقاعدہ پورٹرے کرتے ہیں ان چیزوں کو. میں ان میں نہیں جانا چاہتا. دوسرا معاملہ سیلاب کا. اتنا حالات، نواز شریف باہر نکلے، کوئی گم بوٹ پہنتے، شہباز شریف کو گم بوٹ پہنتے، کوئی ہیٹ ٹوپی پہنتے، اور نکلتے آ کے قوم کو بتاتے نا کہ دیکھیں سیلاب کے ساتھ کیا کیا ہے. باقی ہم وہ ڈرامہ دیکھتے رہے. خواجہ صاحب گاڑی میں بیٹھ کر گھر سے نکلے، گئے کسی کشتی کے اندر بیٹھ کر دریا کا سفر کیا، اور باقی آپ نے حال دیکھ لیا کہ حالت کیا ہے. جو یہ باتیں مذاق اڑاتے تھے خیبر پختونخوا میں سیلاب کے حوالے سے، آج رب کی لاٹھی بے آواز ہے. یعنی آج خود پھنس چکے ہیں، انہیں خود نہیں سمجھ آتی کہ اب ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. یہ بڑا ہی اہم معاملہ ہے. بڑی یہ وہ بات ہے جو سمجھنے والی ہے اور دیکھنے والی، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کیا ہو رہا ہے. یعنی ان کے پاس جواب کیا ہے اس بات کو. کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کیا کچھ کیا، 3.5 سالوں میں جو تباہی و بربادی کی ہے، کہ آپ صاحب سارا کچھ دیکھ رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد بارش زیادہ ہوتی ہے، پانی زیادہ آتا ہے، تو یہ تو اب وہ بھی بات آ گئی. بارش اور رین کے حوالے سے بھی آپ نے باتیں ساری سن لی ہیں. اصل جڑ کی طرف کوئی نہیں آیا، اور وہ ہے ڈیم، جو ہم بڑے عرصے سے شور ڈال رہے ہیں، کالا باغ ڈیم بنانے کا. یعنی آج گفتگو شروع ہو گئی، پھر چند دنوں بعد ٹھنڈی پڑ جائے گی. اور جن لوگوں نے یہ ڈیم نہیں بننے دی، آج کم از کم ان کے گلے کا توق تو بننا چاہیے، ان سے سوال تو ہونے چاہیے، ان کا احتساب تو ہونا چاہیے. لیکن نہیں، آپ نے اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے، یعنی وہ بات بتائیں جو پازیٹیو چیزیں آگے چلی ہیں، ان سے یہ ملک کو آگے لے کر آپ جا سکتے تھے. آپ کے پاس جواب نہیں ہے. میں تقاضا کرتا ہوں کہ ان حالات کے اندر اگر آپ سمجھیں تو 2-3 چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک تو نیشنل کنسنسس طے کریں کلائمیٹ چینج کے اوپر، ڈیم بنانے کے اوپر لے کے آئیں، ورنہ تو پاکستان تحریک انصاف کو تو پیچھے ہٹ جانا چاہیے. اور ان کا فیصلہ جو میں نے باتیں کہی تھی، اب وہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ اس سے یعنی ان کی لیجیٹیمیسی ختم ہو گئی. وہ کہتے ہیں 26ویں آئین، آپ ساتھ تھے. وہ بھائی نہیں ساتھ تھے، ہم استعفے دے کے فارغ کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے. آئینی بینچ میں کمپوز ہو رہے ہیں، 2 ممبر ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں. کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں جی؟ وہ جناب وہ بینچ بن رہے ہیں، اور کہتے ہیں جناب آپ تو بینچ کا حصہ تھے، آپ تو بنانے والوں میں سے، آپ تو آئینی بینچ کے، آپ ہر بینچ کا. یعنی آپ خدا رہا یار، یعنی اندر رہ کے کرنا کیا آپ لوگوں نے؟ وہ جب مرضی دوبارہ آ سکتے ہیں. یعنی اس 26 ترمیم کا حصہ تو بننا نہیں، اور قائمہ کمیٹیوں کا بھی. یعنی اس سسٹم سے ہٹ جائیں. اور اگلی بات جو ہے نا استعفوں کے حوالے سے، وہ نیشنل اسمبلی میں بالکل استعفے دینے چاہیے. جس طرح ضمنی الیکشن میں آپ کو ناک آؤٹ کرنے کی بات کریں، اور ضمنی الیکشن میں عمران خان کا جو نظریہ ہے، دیکھیں یہی فرق ہے ایک لیڈر کے اندر. باہر جتنی بیٹھی قیادت ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکی، وہ اپنے ذاتی مفادات کے چکر میں پڑی ہوئی ہے. لیکن یہاں عمران خان نے بیٹھے کیا فیصلہ کیا، اور وہ دیکھیں لاجیکل فیصلہ ہے، بڑی کیلکولیٹڈ موو ہے عمران خان صاحب کی. آگے بات کی طرف چلتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے خطرناک اثرات سامنے آنا شروع ہو گئے. 2 پہلوؤں سے بات کریں گے، سپریم کورٹ کے حوالے سے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 1 ستمبر سے چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں،
اور یعنی منڈے سے، اور روسٹر نیا آ گیا ہے۔ کمال کی بات ہے کہ جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان سنگل بینچ سے نکال ہی دیا گیا، یعنی ان کے پاس سنگل بینچ کا کیس لگا نہیں۔ پاکستانی تاریخ میں ہم شاید پہلی دفعہ یہ دینے لگے ہیں۔ میں ہمیشہ ہم دیکھتے رہے ہیں اسپیشل کیسز بنتے ہیں، اسپیشل بینچ بنتے ہیں، سنگل ججز سارے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ڈویژن بینچ میں یہ پہلی دفعہ یہ ہونے لگا ہے کہ سنگل ججز کو بالکل ہی ہٹا دیں اور ان کے لیے وہ ٹیکس کیسز نکال دی ہیں۔ اب وہ آنے والے دنوں میں بہت ہی عام سماتے ہیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوگا، یہاں جوڈیشل کمیشن سے سوال پیدا ہوگا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے 2 ممبر سے آئے نا، بات کریں کھل کر آ کر، کوئی پاکستان تحریک انصاف سے آ کر ان بینچز کے اوپر صرف اپنا سینیٹر مشتاق غنی صاحب ہیں، انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو کیسز سامنے لگے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں کہ کون کون سے روسٹر تو جاری ہو گیا، اب آپ آ نہیں سکتے، اب ساری باتیں آ جائیں گی، اور بہت سے ہم نے جو چیزیں سامنے رکھ لی ہیں۔ دونوں ججز کے ٹیکس کے کیسز سننا ہے، اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس ہے، جسٹس سردار اعجاز اسحاق کی کورٹ میں لگا ہوا تھا، وہ انعام جسٹس انعام امین مناس کی کورٹ میں کچھ نہیں ہوا نا، مٹھی پائے گی ساری اس کیس کے ہوتے 26واں، اور اس میں بلایا ہوا تھا حکومت کو، اور بڑا سخت کام اس حوالے سے جا رہا تھا کہ بینیفیشری ہونے ہیں، اور 1 ستمبر تک جواب طلب کیا ہوا تھا، اور کوشش یہی کرتے رہے کیس ختم ہو جائے۔ اب جس بینچ کے پاس آ گیا تو کیس ختم ہو جانا ہے، یا کیس کولڈ بینچز پہ چلا جائے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ دوسرے بڑے اہم معاملات ہیں اور بہت اہم کیسز ہیں، جسٹس بابر ستار صاحب سن رہے ہیں۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے بھی، آپ کو یاد ہے کہ ایک کیس کے اوپر ججمنٹ ریزرو کر لی ہوئی ہے، ان کو اندازہ تھا اس بات کے حوالے سے، انہوں نے ریٹن آرگومنٹ کہا تاکہ وہ ججمنٹ دے سکیں۔ یعنی یہ دیکھیں نا، اگر آپ تصویر کے ایک رخ کی طرف لے کے جاتے ہیں دوسری رخ کی طرف، تو آپ کو تو اندازہ ہو جانا چاہیے، لیکن یہاں اب جو کہنا چاہ رہے ہیں آپ، اور وہ ایک بات اور بڑی زبردست ہے، جمعے والے دن تو ڈویژن بینچ بیٹھتا نہیں، یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ ڈویژن بینچ جمعے والے دن بھی بیٹھے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب پیکا سے تو دل بھرا نہیں ہے، نیشنل کرائم ایجنسی آ چکی ہوئی ہے، اب منی لانڈرنگ ایکٹ میں بھی اس کی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جو ہے وہ FIA کی جگہ نیشنل کرائم ایجنسی ہو گئی ہے۔ اب اس کے پیچھے جو بات بتائی جا رہی ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ جو بات آ رہی ہیں، جو انکم آ رہی ہیں، تو اس کی انکم کو منی لانڈرنگ کے، حالانکہ منی لانڈرنگ کس کانٹیکس کے حوالے سے ہے، لیگل پیسہ ہے، آپ یوٹیوب پہ پروگرام کرتے ہیں، جو پیسہ آتا ہے، یا سوشل میڈیا سے پیسہ آتا ہے، پیسے کا سارا کاؤنٹڈ پیسہ ہے، یہ علاقوں کرائم کا پیسہ ہے، نہ پریڈیکیٹ آفینس ہے، صرف اور صرف تنگ کرنے کے حوالے سے، لوگوں کے گرد شکنجہ ٹائٹ کرنے کے حوالے سے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، اور اسی کو لے کر آگے جایا جا رہا ہے اب، اور بڑی سخت باتیں ہو رہی ہیں۔ کتنا کیا کچھ کر لیں گے آپ، اسے ملنا کیا ہے؟ اور یہ والی جو ہینڈنگ اوور ہے نا، یہ ہو سکتا ہے میں چیلنج کروں، میں نے اب نوٹیفیکیشن میں نے منگوا لی ہے، اور میں آنے والے دنوں میں اس کو بڑی سختی سے لے کر چلوں گا، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ آپ اس کے نتائج بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور جو مرضی آپ کہتے رہیں، بڑی مزیدار بات ہے، وہ کنواں گندا ہو جائے تو ڈول سے پانی نکالتے رہیں، پانی نکلتا رہا، ہم دیکھتے رہے، بہت سی باتیں ہوئی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت کیسز بتایا گیا، بڑی ضرورت سے اس میں چلے جائیں گے، عام کیسز سنے جائیں گے، فوجداری کیسز سنے جائیں گے، سوال بڑی باتیں ہوتی نہیں، لیکن کمال کی بات ہے کہ 27 جون کے بعد آئینی بینچ بیٹھا ہی نہیں۔ جون گزرا، جولائی گزرا، اگست گزرا، بڑے کہا گیا تھا چھٹیوں میں بیٹھیں گے، آج کوئی بات کر رہا ہے؟ کوئی سیاسی جماعت بات کر رہی ہے؟ ایون پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے بات نہیں کر رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو جو بات کر رہے ہیں، جی آپ نے اس لیے بنایا تھا، اٹھے نا، وہ جو پارلیمنٹرین بیٹھے ہیں، وکلا بھی ہیں، وہ اگر بات کیوں نہیں کرتے ہیں، اور نہ وہ پوچھتے ہیں ان سے کہ بات کیوں نہیں کر رہے ہیں، بات کو کرنی پڑی۔ لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو قومی مفادات عوامی مفاد کے کیس سننے تھے، وہ آپ کے سامنے کہ کیا کچھ ہو چکا ہے، اور بہت سے آئینی معاملات پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ آئینی بینچ صوبوں میں نہیں بنے، ہائی کورٹس میں نہیں بنے، ماں سوائے سرسن ہائی کورٹ کے علاوہ۔ انہوں نے، آپ کو یاد ہے کہ تین کیسز جو ہے نا ابھی تک وہ سنے تھے انہوں نے، ایک مخصوص نشستوں والا جو پاکستان تحریک انصاف کو حق سے محروم کر دیا گیا، دوسرا کیس ملٹری کورٹوں والا تھا، اس میں اپیل کا رائٹ دینا تھا، 45 دنوں کے اندر ابھی تک اپیل کا رائٹ نہیں دیا، تو آئینی بینچ نے ابھی تک از خود نوٹس لیا کیوں نہیں؟ چلے کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ کیوں نہیں شروع کی ہے، یہ بتا دیں آپ، لیکن نہیں۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی ٹرانسفر کے اوپر جو انہوں نے فیصلہ دے دیا، اب تینوں فیصلوں کا تفصیلی فیصلے کا انتظار ہے کہ کتنے عرصے میں تفصیلی فیصلہ آئے گا، کہاں یہ بات سامنے آئے گی۔ اب یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے، اور اگر آپ سمجھ سکیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ استعفوں کی بہار ہے، استعفوں میں اب جو مختلف کامیاب کمیٹیوں کے اندر جب نام سامنے آئے ہیں، لوگوں نے سوال اٹھانا شروع کر دیے کہ آپ ہیومن رائٹس کمیٹی کے ممبر تھے، آپ فلاں کمیٹی کا، تو سوال آپ نے پوائنٹ کیا اٹھایا؟
خالی ایم این اے یا اسمبلیوں کے ممبرز بن کے آپ کا رزلٹ کیا ہے؟ یہ بتائیں کہ آپ ان قائمہ کمیٹیوں کے اندر رہے ہیں، آپ نے کیا نکالا ہے، کیا چیز سامنے لے کر آئے ہیں، کیا کچھ سامنے آ سکا ہے؟ آپ کوئی ایسی چیز سامنے نہیں لے سکے۔ آج سوال تو ہوگا، جواب بھی دینا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف سیاسی کمیٹی لے لیں یا کور کمیٹی لے لیں، ایک سوال پوچھے تو صحیح نا کہ آپ جو پارلیمانی کمیٹی یا ایک جو آپس میں بیٹھ کے ایک بیٹھک میں بیٹھ کے ایک چھوٹا سا کمیٹی ایک بنا لیں، کمیٹی کھیل لیں، اس کمیٹی میں بیٹھ کر طے کر لیں کہ جو کمیٹیوں کے اندر رہے ہیں وہ اپنی کارکردگی بتائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز ایم پی ایس کی کارکردگی کے حوالے سے ایک اجلاس بلایا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ ہر ایک نے اپنے طریقہ، یعنی کوئی نہ کوئی تو طریقہ طے کرے۔ جو باہر کی قیادت بیٹھی ہے جب تک یہ کام نہیں کرے گی تو پھر یہ حالت یہی ہوگی کہ وہ ایک انسان اندر بیٹھا ہوا ہے اور وہی معاملات کو دیکھ رہا ہے، اور وہی بڑے آسان طریقے سے معاملات کو دیکھ رہا ہے اور اس طریقے سے لے کر چل رہا ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔